اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ کبھی غور کیجیے آپ لوگ بھی کہ بھائی تقدیر کا جو بات بتائی جاتی ہے یوزولی کہ صاحب اللہ پاک کو سب معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے. اگر مان لیجیے تو ٹھیک ہے اللہ پاک کو سب معلوم ہے، لیکن اس میں پھر بڑی بات کیا ہے؟ مطلب اس میں آپ کے کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک کو تو معلوم ہی ہے سب چیز، اللہ پاک تو ہے ہی از دا کریٹر، وہ تو ہر چیز جانتا ہے. لیکن آپ کے لیے اس میں کیا ہے؟ کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا پارٹ ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو تقدیر کا یقین نہیں کرے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے؟ کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایمان کے اندر اس کو بھی ایک حصہ ماننا پڑے گا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے؟ کیا صرف اتنا ہی مان لینا؟ صرف اتنا ہی مان لینا کہ اچھا میں مان لیتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے. ارے بھائی تو اس میں آپ کے کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے اس سے؟ اس سوال پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا آپ نے. یہ سوال پہ غور تبھی کریں گے جب تقدیر کو صحیح سے سمجھیں گے. اگر تقدیر کو صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ اللہ پاک ہر چیزوں کو جانتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے کرنے کی چیز کیا ہے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں جتنی بھی دنیا میں جن کو اللہ پاک جانتا ہے، اس میں دو اہم حصہ ہے. ایک انسان کا فری ول، انسان اپنے لیے کیا چوز کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کا قانون. یہ ہے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ کہ جتنے بھی ایونٹ ہو رہے ہیں یہ اللہ کے قانون کے تحت ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، ہم اس کو ایمان کا پارٹ مان لیں تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے آپ کے عمل پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی عمل کا فرق نہیں پڑ رہا ہے. عمل کا فرق پہ تب پڑے گا جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ پاک جتنے بھی ایونٹس دنیا میں کرا رہا ہے، جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں یہ اللہ کے بنائے قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اگر کچھ قومیں اگر عروج کو جا رہی ہیں اور زوال کو جا رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہی جا رہی ہیں. کچھ کنٹریز اگر ڈیولپ کر رہی ہے بہت زیادہ، کوئی سوسائٹی کوئی کمیونٹی بہت ڈیولپ کر رہی ہے، تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں جا رہی ہے. کچھ کمیونٹی اگر پیچھے جا رہی ہے، پستی میں جا رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں جا رہی ہے. جہاں جہاں پہ پرابلمس ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سفرنگس ہیں، وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہی ہے. جو سوسائٹی بہت شانت ہے، پیسفل ہے، جو سوسائٹی بالکل فیلڈ ہے، وہ بھی اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہی ہے. تو ہر جگہ اللہ کا قانون کام کر رہا ہے. تو ابھی جو مسلمانوں نے اپنے سائیکولوجی کو بنا لیا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوگا، وہ چینج تبھی ہوگا جب آپ تقدیر کو صحیح سمجھیں گے کہ یہ سب اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہمارے حالات، ہماری جو کنڈیشن ہے وہ بھی بدل سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے عملی میدان میں آ جائیں، اس کے لیے ہم عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. جاپان نے کر کے دکھا دیا، 40 سال 30 سال کے اندر جاپان نے کر کے دکھا دیا. ایوریج ایج اتنا بڑھا کے دکھا دیا، عمریں وہاں پہ بڑھ گئی، دکھا دیا جاپان کے لوگوں نے. مسلمانوں نے نہیں دکھایا. مسلمان اس لیے نہیں کرتے کیونکہ مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہے تو ویسے ہی ہوگا. لیکن جب آپ تقدیر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو اللہ کے قانون کو پتہ کرو کہ قانون کیا ہے، کیا لا ہے اللہ پاک کا، کس لا کے حساب سے عروج آتا ہے، زوال آتا ہے، کس لا کے حساب سے انسان پستی میں جاتا ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے، کس لا کے حساب سے کوئی ایک پیسفل سوسائٹی بنتی ہے یا کوئی ڈسٹرب سوسائٹی بنتی ہے. جب یہ باتیں ہم سمجھ جائیں گے تب ہمارا ایکشن پھر اسی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. یہ ہے تقدیر کی اہمیت. ورنہ صرف یہ کہنا کہ اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے، اس کو ایمان کا پارٹ مان لو، بھائی ٹھیک ہے جانتا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اس سے؟ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نے اپنا قانون بتایا، اللہ والذی آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی ایمان والا ہے اور صالح عمل کرے گا، صحیح عمل، کنسٹرکٹیو عمل کرے گا، تو اللہ پاک تمہیں اقتدار دے گا، زمین پہ پاور دے گا. اب اللہ پاک نے ایک لا بنا دیا کہ تم صحیح معنی میں مومن ہو جاؤ. وہ مومن نہیں جو بس کہنے کا ہوتا ہے، صحیح معنی میں مومن اور صحیح معنی میں عمل صالحات کرنے والے ہو جاؤ تو تمہیں بھی اس دنیا میں پاور ملے گا. اب یہ اللہ کا قانون ہے، اب اس قانون کو جو کوئی بھی فالو کرے گا اس کو نتیجہ ملتا رہے گا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. قرآن ایک تو یہ کلیئر کرتا ہے کہ قرآن نے یہ کلیئر کیا کہ انسانوں کو اللہ پاک نے فری ول دیا ہے، انسانوں کو اللہ پاک نے چھوٹ دیا ہے کرنے کی. انسان جیسا چاہے کر سکتا ہے، جو راستہ چاہے اختیار کر سکتا ہے، ہدایت چاہے ہدایت لے، گمراہی چاہے گمراہی لے. دوسرا قانون اللہ پاک نے بتایا کہ انسان کو چھوڑ کے جو باقی کائنات ہے یہ پروگرامڈ ہے، پوری یہ اللہ کے بنائے قانون کے حساب سے عمل کر رہی ہے، رزلٹ دے رہی ہے. سورج کے اندر نیوکلیئر فیزن کا کام چل رہا ہے، اس کے حساب فیوزن کا کام چل رہا ہے، اس کے حساب سے لگاتار انرجی وہاں سے نکل رہی ہے، وہ قانون کے تحت کام کر رہا ہے. چاند طے ہو گیا کہ اس کو گھومنا ہے، روٹیٹ ریوالو کرنا ہے، وہ اس حساب سے کام کر رہا ہے. الیکٹران پروٹون نیوٹرون کا طے ہو گیا، اس کو ویسے ہی کرنا ہے، وہ ویسے ہی کام کر رہا ہے، نتیجہ کر رہا ہے. نیچر کے اندر قوموں کے تعلق سے بھی قانون ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بتایا کہ اسی قانون کے حساب سے رزلٹ آتا رہے گا. اور تیسری بات اللہ پاک نے بتائی کہ انسانوں کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ اس کائنات کو، یا اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس کو وہ اپنے اقتدار میں لے، اپنے کنٹرول میں لے، انسانوں کے فلاح کے لیے. یعنی اللہ پاک نے انسانوں کو
آگے بڑھنے کے لیے ایک دم کوئی اپر لمٹ ہی نہیں دیا، بلکہ کہا کہ یہ جو یونیورس ہے یہ تمہارے کنٹرول کرنے کے لیے دیا ہے کہ تم اب اس کو کنٹرول کرو اور اس سے پھر انسانوں کے فلاح کے لیے کام کرو. تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے یہ کلیئر کیا کہ انسان کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو یونیورس کو بنایا ہے انسانوں کے لیے. یہ جو چیزیں بنائی ہیں اللہ پاک نے یونیورس کی وہ سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان کو یہاں کے لیے نہیں بنایا ہے، انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے. تو قرآن میں یہ سارے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ یونیورس کو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنایا. کوئی ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے اللہ پاک نے بتایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر اللہ پاک نے بتایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی کا نزول کیا پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں تمہارے تابع کر دی. تمہارے تابع ہے مطلب کہ اب وہ لا کو فالو کر کے کشتیاں بھی چلیں گی پانی کے اندر، ندیوں کے اندر اللہ پاک کے امر سے. وسخر لکم انہار، اور اللہ پاک نے تم نہریں بھی تمہارے تابع کر دی. تو اللہ پاک نے یہ سب چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، تمہارے اندر کر دی ہیں. پھر نیچے بتایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ پاک کہا کہ سورج اور چاند کو بھی تمہارے تابع کر دیا. وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بھی تمہارے تابع کر دیا. کیسے کیا اللہ پاک نے سورج اور چاند کو ہمارے تابع؟ کیسے؟ ہم سورج کو جا کے پکڑ کر کے ہاتھ سے جدھر چاہیں ادھر موڑ دیں گے، چاند کو جدھر چاہے ہاتھ سے موڑ دیں گے؟ کیسے تابع کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس طرح سے ہمارے تابع کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا قانون بنا دیا ہے، اس کا لا بنا دیا ہے. اسی لا کے حساب سے نتیجہ نکلتا رہے گا. سورج اپنے قانون کے حساب سے کام کر رہا ہے جو اللہ نے بنایا، چاند اسی قانون کے حساب سے کام کر رہا ہے جو اللہ نے بنایا. اب انسان کو یہ چاہیے کہ ان قانون کو یوز کر کے انسانوں کے فلاح کے لیے پھر کام کرے، انسانوں کے فلاح کے لیے، انسانوں کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کرے. تو یہ پوری کائنات کی بات اللہ پاک کر رہا ہے. زمین آسمان کی بات چلی، نہروں کی بات چلی، کشتیاں کی بات چلی، پانی کی بات چلی، اس کے بعد سورج چاند دن رات کی بات چلی، اور بھی قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو اللہ پاک نے ان پوری کائنات کی چیزوں کو ہمیں کہا تھا کہ تمہیں اس کو کنٹرول کا تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اس کو یوز کرنا ہے، تمہیں اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے. ایک بڑی خراب بات یہ ہوئی مسلم کمیونٹی میں کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزوں کو ہم نے دنیاوی چیز کا نام دے دیا. ہم نے نام دے دیا کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ سائنس کا پڑھائی کرنا، یہ آسمانی چیز، آسمان کا پڑھائی کرنا، ایسٹرونومی کی پڑھائی کرنا، یہ اللہ پاک کے نشانیوں کو ڈھونڈنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے چاروں طرف ہیں، ہم نے کہا یہ تو دینی پڑھائی نہیں ہے، یہ دنیاوی پڑھائی ہے. اور اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان سب کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے کہ تم اب اس کو کنٹرول کرو. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے، یہ ذرا دینی چیز نہیں ہے، یہ دینی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی بات ہے. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں آپ غور کر سکتے ہیں ان ساری آیتوں پہ. تو اس یونیورس کو اللہ پاک نے کیسے کنٹرولبل بنایا؟ ہمارے کنٹرول کرنے کے لیے قانون کے تحت بنایا. اس میں قانون بنایا ہے، اس میں پیٹرن ہے، اس میں ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن، وہ پیٹرن، وہ لا دیکھ کر کے ہم اس کو پھر بہتر یوز کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک کا قانون کیسا ہے؟ ifs and thens کے ساتھ ہے. یعنی اگر ایسا ہوگا تو ویسا نتیجہ نکلے گا، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ ifs and thens اور یہ جو رزلٹ ہے اسی کو ہم پورے کو تقدیر بھی کہتے ہیں، قدر کہتے ہیں، اسٹیمیٹ کہتے ہیں. تو اب دیکھیے اس کا اسٹیپ وائز کیسے سمجھیں گے اس کو. نمبر 1، یونیورس فالوز لاز. یونیورس جو ہے یہ کائنات اللہ کے قانون کو فالو کرتا ہے. نمبر 2، لاز آر یونیفارم. یہ جو قانون ہے یہ یونیفارم ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. نمبر 3، انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان قانون کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، ڈسکور کرے ان قانون کو. اور پھر چوتھی بار یہ بات یہ بتائی گئی کہ پھر ان سارے قانون کو یوز کر کے پھر انسان کنٹرول کرے اس کو انسانوں کے فلاح کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے. اسی لیے اللہ پاک قرآن میں بار بار بہت بار سینکڑوں بار ہمیں اپنے نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم اس پہ غور و فکر کرو. کیوں غور و فکر کرو؟ تاکہ تم اللہ کے قانون کو سمجھ پاؤ اور تب تم اس قانون کو یوز کر کے پھر ایک پیسفل سوسائٹی، پیسفل کمیونٹی بناؤ. قرآن میں تو بے شمار آیتیں ہیں، میں تو بس ایک آیت آپ کو دکھا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یقیناً زمین اور آسمان کے تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، ایک کے بعد ایک آنے میں، اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں. البتہ یہاں پہ کہا، لاسٹ میں کیا کہا؟ لآیات لقوم یعقلون. ان سب میں آیات ہیں، نشانی ہے، کس کے لیے؟
مسلمانوں کے لیے, کرسچنس کے لیے, جیوز کے لیے, امریکہ کے لیے نہیں, کہا لقوم یعقلون, اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتی ہے. تو ان سب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی, ان سب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی. تو اللہ پاک نے کہا جو عقل مند لوگ ہوں گے, جو عقل کا استعمال کریں گے, وہ ان کے اندر سے بہت ساری نشانیاں نکال کے لائیں گے, اور جو نہیں عقل کا استعمال کریں گے ان کے لیے کوئی پھر اس میں نشانی نہیں ملے گی. یہ ایک آیت ہے, بہت سارے قرآن کی آیت ہے جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, اس پہ تدبر کرو. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے یہاں پہ آپ کے سامنے, سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے, مسخر کر دیا ہے, تمہارے تابع کر دیا ہے, بیسیکلی تمہارے لیے بنا دیا ہے. کس چیزوں کا ہے اللہ پاک؟ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں, یعنی ساری چیزیں آ گئی. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اور ان سب میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی جو لوگ غور و فکر کریں گے زمین اور آسمان کے اندر کی ساری چیزوں میں, ان کو بہت ساری نشانیاں ملیں گی. اور اللہ پاک نے یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے, مسخر کر دیا, انسان کی کنٹرول کرنے کے لیے بنا دیا. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے, کہ بھائی انسان جب ترقی کرے گا, انسان جب آگے بڑھے گا, تو یہ جو فرشتے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے, نیچر کے, وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, کیونکہ اللہ پاک نے ان نیچر کو انسان کے تابع کر دیا ہے. انسان اس نیچر کا یوز بھی کر سکتا ہے, مس یوز بھی کر سکتا ہے.